الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلوات۔ ملی کرے آواز بلند صلوات۔ مرحوم سید گدا حسین شاہ کے لیے ایک سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار مرحوم سید گدا حسین شاہ کے درجات اور بلند فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی زوجہ کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے، اور بھی جو مومن اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان تمام مومنین کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند فرما۔ جو مومن بیمار ہیں پروردگار تجھے واسطہ بیمار سجاد کا انہیں کلی شفا عطا فرما۔ جو مومن بے اولاد ہیں تجھے واسطہ جناب رباب کی گود کا انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اور پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا، جلد از جلد حجت دورہ امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شمار عطا کر۔ ایک دفعہ مل کے بابا سے بلند صلوات۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، آپ تمام مومنین سے ویسے ہی سارا سال ملاقات ہوتی رہتی ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، صرف موت کے حوالے سے دو چار باتیں کر کے دو جملے مسائل کے پڑھوں گا۔ نہیں میرے بھائی، مجھے والد صاحب نے ایک مشہور جملہ تھے کہ بزرگ بیٹا ان کی یاد بھی ہو تو میرے بابا کہا کرتے تھے کہ ہم مرتے نہیں یار میں بیٹھا ہوں تو تھوڑو تھوڑو گلائیں دا چھو۔ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ ہم مرتے نہیں، کیوں؟ ارے مرے ہو جس کا امام مرے، پوری توجہ، ہم مرتے نہیں، مرے ہو جس کا امام مرے۔ ارے اسی لیے تو ہم شیعہ دنیا کو برے لگتے ہیں کہ آج تک ہم نے کبھی مردہ کو مانا ہی نہیں ہے۔ پوری توجہ، صرف دو تین جملے اور اس کے بعد دو جملے مسائل کے۔ سورۃ انفال کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والوں، یار قدیمی مومن بیٹھائے ہو، ہی شیعت جو مرکز آ تواں نہ گلائیں تو تب سندھ میں کتنے مانو گلائیں۔ اے ایمان لانے والوں، نوجوانوں، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، بے ایمانوں سے نہیں۔ دیکھیں پوئتے بیٹھائے تھوڑو تھوڑو گلائیں دا چو۔ اے ایمان لانے والوں، جب میرا رسول تمہیں بلائے تو فوراً اپنے آپ کو اس کی طرف رجوع کرو تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ پتہ چلا جو رسول کے بلانے پر آتا ہے وہ زندہ ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو چلو پھر دوسری آیت پڑھتا ہوں، یہ الفاظ سورۃ نمل کے۔ اِنَّکَ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ میرے حبیب جب میدان جنگ میں آپ ان کو آواز دیتے ہیں تو یہ آپ کی آواز اسی لیے نہیں سنتے کہ یہ مردہ ہے۔ یار ہیڈی تعداد میں بیٹھائے چپ تھی بھی آئے ہو۔ میرے حبیب جب میدان جنگ میں آپ ان کو آواز دیتے ہیں تو یہ آپ کی آواز اسی لیے نہیں سنتے کہ یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے۔ سائیں کتنا بڑا مسئلہ قرآن نے حل کر دیا۔ اللہ
بتا دیا کہ اگر علی کا دشمن ظاہری زندگی میں چل پھر رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. یار بیٹھا ہو ہلیا میں آئے ہو. اگر علی کا دشمن ظاہری زندگی میں چل پھر رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. میرے حبیب جب ان کو آپ آواز دیتے ہیں تو یہ آپ کی آواز اسی لیے نہیں سنتے کہ یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں. پتہ چلا جو رسول کے بلانے پر نہ آئے وہ مردہ ہے. تمام ذاکر نزاکت و قصیدوں میں بدھو ایکڑی گال مجھے ذہن میں اچھی ہوئی. بابا توجہ آئے نا، رکو 5-6 منٹ کی زحمت نہیں دستا کے توجہ آئے نا. جو رسول کے بلانے پر نہ آئے وہ مردہ ہے. ٹھیک، یہ میرے سامنے نوجوان کی نیو جنریشن بیٹھی ہے، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. بات میں وہ کروں گا جو بیٹھے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے. ایک لڑکے نے میٹرک کلاس کے پیپر دیے. جب بورڈ کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے رزلٹ آیا تو اس میں تھا 3rd کلاس. بابا جس ہوتا ہے اپنے والد صاحب کے مزاج کا بھی واقف ہے، مجھے مزاج کا بھی واقف ہے. تھوڑا گلہائیں دو تو پڑھندس نا تاکہ خبر تو پوے تو بیٹھا ہو. گورنمنٹ کی طرف سے جو رزلٹ آیا اس میں تھا 3rd کلاس. لڑکے نے کیا کیا، بازار گیا، نقلی سرٹیفکیٹ بنوایا، اس میں لکھوایا 1st کلاس. میں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، جملے بھی پڑھ رہا ہوں. وہاں سے آیا تھا 3rd کلاس، بن بیٹھا 1st کلاس. اب ایمان سے بتاؤ گورنمنٹ کو پتا چلے گا تو ہتھ کڑی لگے گی یا نہیں؟ ہتھ کڑی لگے گی یا نہیں؟ ارے 1400 سال سے ہم شیعہ یہی تو کہتے آ رہے ہیں کہ 3rd کلاس کو 1st کلاس کی جگہ پہ نہ بٹھاؤ. مل کے حیدری 1400 سال سے ہم شیعہ یہی تو کہتے ہیں کہ 3rd کلاس کو 1st کلاس کی جگہ پہ نہ بٹھاؤ. اور چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورۃ منافقین کے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُّسَنَّدٌ. میرے حبیب یہ جو آپ کے درباری ہیں نا، ان کے قد کو نہ دیکھنا. بابا ہوں قرآن پہ پڑھا، بخاری جی حدیث کون پہ پڑھا جب کو حیرت میں پہ جی آئے ہو. میرے حبیب یہ جو آپ کے درباری ہیں نا، ان کے قد کو نہ دیکھنا، ان میں زندگی نہیں ہے. یہ ایسے ہیں جیسے سوکھی ہوئی لکڑی دیوار سے ہو. پوری توجہ. پتا چلا اگر علی کا دشمن رسول کے ساتھ بیٹھا ہے پھر بھی مردہ ہے. پوری توجہ. اگر علی کا دشمن ظاہری زندگی میں رسول کے ساتھ بیٹھا ہے پھر بھی مردہ ہے، پھر بھی مردہ ہے. ارے کتنا بڑا مسئلہ قرآن نے حل کر دیا کہ ایک تو منافق وہ ہے جو رسول کو میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور دوسرا منافق کون ہے جو بخاری سے لے کر جتنی کتابیں ہیں سب میں یہ حدیث موجود ہے. اور خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ پہ بغض ملیہ. ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق اسے سمجھتے تھے جو علی سے بغض رکھتا تھا. مل کے حیدری. رسول کے زمانے میں بھی منافق اسے سمجھتے تھے جو علی سے بغض رکھتا تھا، علی سے بغض رکھتا تھا. سائن میں نے اپنی زندگی میں جن کے ساتھ میں قریب رہا ہوں، قریب، ایک میرا باپ، دوسرا سائیں گداؤ سے جن سے میں قریب رہا ہوں. میں سندھ کے جتنے ذاکر ہیں میرے بڑے ہیں، میرے محترم ہیں، میں عزت کرتا ہوں. لیکن میں جو ممبر پہ دیکھو، مومن وہ ہوتا ہے جس کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے.
جس کے دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، اسے قرآن میں منافق کہتے ہیں۔ میں جو میرے دل میں ہے وہی میں کہہ رہا ہوں۔ میں جب اس منبر پہ آیا تو اس وقت میرا باپ بیمار گھر پہ تھا۔ جس طریقے سے ایک اولاد کو لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے سائیں گدا حسین شاہ مجھے لے کے چلے، ایک باپ کی طرح مجھے سنبھالا، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ میں سندھ کے سارے ذاتوں کی عزت کرتا ہوں، لیکن جس نے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا وہ سائیں گدا حسین شاہ تھے۔ میں نے کیا کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں دو ہستیاں ایسے دیکھی، ایک اپنے بابا کو، ایک سائیں گدا حسین شاہ کو، کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو خواب لگتا ہے، یقین نہیں آتا۔ ایک انسان اچھا بھلا جو نہ بیمار، نہ کوئی اس کو بیماری، نہ کچھ، ایک دم سے موت کی خبر آ جائے، کیوں کیوں کیوں؟ یہی سوال کسی نے میرے مولا علی سے کیا تھا۔ یار بیٹا نوجوان بیٹھا ہے تو وہاں تک لائے گھٹما گھٹ صبح کا بیٹھا ہے، یقیناً فطرت مانو جی تھک جی تو پوے پر بٹرے منٹ کو تھوڑو تھوڑو گلائے ہو۔ یہی سوال کسی نے میرے مولا علی سے کیا تھا۔ کیا سوالی نے کہا مولا سنا ہے روح بڑی مشکل سے نکلتا ہے، تو میرے مولا نے کہا سوالی جو میرا چاہنے والا ہے، جو میرا ماننے والا ہے نا، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مثال موجود ہے تمہارے سامنے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے مولا نے کہا اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو سوالی نے کہا مولا میں تو کم پڑھا لکھا ہوں، اتنی عقل بھی نہیں، اگر مولا یہ بات میں باہر کروں اور کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی جو تو کہہ رہا ہے اس کا دلیل قرآن میں ہے، واہ 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 واہ، پتا چلا حوالے لینا یہ پرانی بیماری ہے۔ اگر آج بھی کوئی پوچھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پرانے دور میں بھی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ علی نے کہاں کہا ہے علی نے؟ تو میں اس نے کہا مولا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس بات کا قرآن میں دلیل ہے، تو میرے مولا نے فرمایا بالکل اس بات کا قرآن میں دلیل ہے۔ تو سوالی نے کہا مولا قرآن میں کیا دلیل ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ جب مصر کی عورتیں، یار ہمیں بیٹھا ہے ہو ہلیا بھی آئے ہو، کہا جب مصر کی عورتیں آئی تھی جناب زلیخا کے پاس اور کہا تو ایک غلام سے محبت کرتی ہے، تو ایک غلام سے محبت کرتی ہے، تو جناب زلیخا نے کیا کہا تھا کہ کل میں تمام مصر کی عورتوں کی دعوت کرتی ہوں، سب میرے پاس آنا۔ اب میں کہتا ہوں جو علی کا ملنگ ہوگا وہ جھوم کے بولے گا ضرور، کہا سب میرے پاس آنا۔ یا تمام مصر کی عورتیں آئیں، یا جناب زلیخا نے کیا کیا، ہر عورت کے ہاتھ میں سیب بھی دیا، چھری بھی دی، سیب بھی دیا، چھری بھی دی، اور کہا جب میں یوسف کو بلاؤں نا، یوسف کو میں دیکھتا ہوں کہ اب کون بولتا ہے کون نہیں بولتا، کہا جب میں یوسف کو بلاؤں نا تو سیب کاٹنا بھی صحیح، کھانا بھی صحیح، کاٹنا بھی صحیح، کھانا بھی صحیح۔ یا جیسے ہی جناب یوسف آئے، یا مصر کی عورتوں کی نظر تھی یوسف پہ، سیب کی بجائے ہاتھ کاٹے پتہ نہ چلا، سیب کی بجائے ہاتھ کاٹے پتہ نہ چلا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ جس طرح مصر کی عورتوں کی نظر تھی یوسف کے چہرے پر، ہاتھ کاٹے پتہ نہ چلا، اسی طرح جب کوئی مومن مرتا ہے تو میں علی پہنچ جاتا ہوں، نظر ہوتی ہے میرے چہرے پہ، روح جب نکل جاتی ہے مومن کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مل کے بولو 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 سکیلا کلندر، پوری توجہ، روح کب نکل جاتی ہے مومن کو پتہ ہی نہیں چلتا، مومن کو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ مصائب ذاکر کافی ہے، کیونکہ سائیں گدا حسین شاہ نے زندگی میں صرف مصائب نہیں پڑھے، فضائل بھی پڑھے ہیں۔
साईं फजाइल भी पढ़ते थे, फिर मसाइल पढ़ते थे। मसाइल मेरे भाई पढ़ेंगे, 2 जुमले फजाइल के सुनो, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। साईं भी आ गए हैं, साईं बस 2 मिनट की जहमत में मिंबर छोड़ रहा हूँ। क्या आपको पता है रसूल की मशहूर हदीस है, क्या कुंतो नबियम व आदम बैनल माहवतीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे। बाबा चवंदा है ना, असां सब आदम जी औलाद आहियूं, त पहिरें पुछा त पियो त आदम हुयो केरु? क्या मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे? पता चला आदम बना है 2 चीजों से, पानी मट्टी। और ये अल्फाज है बुखारी के। रसूल आए, पूछा जनाब सैयदा से, बेटा अली कहाँ है? कहा बाबा मस्जिद में। रसूल आए, देखा मेरा मौला मिट्टी पे सोया हुआ था। 3 मर्तबा कहा कुम या अबा तुराबिन, कुम या अबा तुराबिन, बैठायो हल्या व्यायो, कुम या अबा तुराबिन। आदम को बनाया मट्टी से, अली है मट्टी का बाप। बाप किसी के वजूद का सबब होता है, तवज्जो, बाप किसी के वजूद का सबब होता है। और सूरत फुरकान में अल्लाह ने बारिश को रहमत कहा है। बारिश भी रहमत है, रसूल भी रहमत है। और अल्लाह ने रसूल के लिए क्या कहा था? लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, मेरे हबीब अगर आपको खल्क करना मकसूद ना होता तो मैं अफलाक को ना बनाता। पता चला ये जो मट्टी है वो है अली के सदके में। 2 मिनट की जहमत, थोड़ा गलाए, 2 मिनट की जहमत। पता चला ये जो मट्टी है वो है अली के सदके में। ये जो बारिश बरसती है वो है रसूल के सदके में। अब आदम बना पानी और मट्टी से, पता चला आदम बना है अली और रसूल के सदके में। पूरी तवज्जो, आदम बना है अली और रसूल के सदके में। अब मैं पूछता हूँ, है किसी मुसलमान में जुर्रत? है किसी मुसलमान में जुर्रत? तुम तो कहते हो कि हम अली और रसूल जैसे। मेरे बाबा कहा करते थे कि जिसको बीवी भी अपने जैसा नहीं समझती, जिसको बीवी भी अपने जैसा नहीं समझती, वो भी कहता है मैं रसूल जैसा। अरे तुम तो कहते हो कि हम अली और रसूल जैसे। मैं पहले ये कहता हूँ कि मुझे बताओ, आज अगर कोई मुसलमान कहे कि मैं आदम जैसा हूं तो कल पूरे मुसलमान जुलूस निकालेंगे, भाई इसको फांसी दो, ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। भाई क्यों? क्योंकि ये अपने आप को आदम जैसा कहता है। तो फिर शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? अरे जो आदम अली और रसूल के सदके में बना है, जब तुम उस सदके जैसे नहीं तो अली और रसूल जैसे कैसे? पूरी तवज्जो, 2 जुमले, मिंबर छोड़ा हूं। अली और रसूल जैसे कैसे? अली और रसूल जैसे कैसे? और मैं कहता हूं या अल्लाह ऐसे होता, या अल्लाह ऐसे होता कि आप अली को बनाते आसमानों का बाप, रसूल को बनाते मट्टी का बाप। देखो नौजवानों, 2 जुमले कह रहा हूं, जुमले कीमती बड़े हैं, लेकिन ये मेरे हाथ देखना, बोलते आना। मैंने कहा या अल्लाह ऐसे होता, अली होता आसमानों का बाप, रसूल होता मट्टी का बाप। कुदरत की आवाजें बेवकूफ। अगर मैं अली को बनाता आसमानों का बाप और रसूल को बनाता मट्टी का बाप, तो आज तुम लोगों से कहते कि तुम अली अली क्यों नहीं करते, तो वो तुम्हें कहते ना कि क्या हम अली का खाते हैं क्या? यार आऊं का सोचा पियो सब गलाइंदा पर ता हैरत में पहुंची आयो। भाई आज तुम किसी को कहते कि तुम अली अली क्यों नहीं करते, तो साईं नूर शाह वो कहते ना कि क्या हम अली का खाते हैं क्या? हम रसूल का खाते हैं, इसीलिए हम या रसूल अल्लाह कहेंगे, या अली मदद नहीं कहेंगे। अल्लाह ने कहा इसीलिए मैंने अली को बनाया है मट्टी का बाप, कि नमक हराम खाते हो अली का, पीते हो अली का, चलते हो अली की मिल्कियत पे, और मरने के बाद दफन हो गए अली की मिल्कियत में, और फिर भी अली अली नहीं करते, तो तुमसे ज्यादा नमक हराम और कोई है ही नहीं। मिलके हैदरी, तुमसे ज्यादा नमक हराम और कोई है ही नहीं। खाते हो अली का, पीते हो अली का, चलते हो अली की मिल्कियत
ملکیت پہ اور مرنے کے بعد دفن ہو کے علی کی ملکیت میں. کہتے نا مسلمان سائیں موسیٰ کہتے نا سائیں پہلی رات قبر ایسا نچوڑتی ہے ایسا نچوڑتی ہے. جو پہلی رات ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے نا وہ پسلیوں سے باہر آ جاتا ہے. کبھی قبر سے بھی تو پوچھ کے تو نچوڑتی کس کو ہے؟ چاچا نوجوانوں کے جو تھوڑے کا گل ہے نا بیٹھا ہے ہلیا بہن, کبھی قبر سے بھی تو پوچھ تو نچوڑتی کس کو ہے, نچوڑتی کس کو ہے؟ کیونکہ زمین علی کی ملکیت ہے, علی کی ملکیت ہے. علی علی قبر میں کیوں آتا ہے؟ علی قبر میں کیوں آتا ہے؟ علی قبر میں کیوں آتا ہے؟ فرض کرو یہ سائیں گدا حسین شاہ کا گھر ہے نا, سائیں کا کوئی دشمن گھر میں آئے, سائیں کے بیٹے اس کو گھر کے اندر آنے دیں گے؟ حیرت میں چھپائی سی رہے ہو. سائیں کے بیٹے اس کو گھر میں آنے دیں گے؟ ارے کہیں گے تو ساری دنیا میں میرے باپ کی گلا کرتا پھر رہا ہے, تجھے میں اپنے گھر میں آنے دوں؟ ارے اسی لیے تو اب علی پہلی رات قبر میں آ کے یہ دیکھتا ہے کہ جو میری ملکیت میں آیا ہے وہ حلالی آیا ہے یا حرامی آیا ہے. مل کے حیدری. اسی لیے تو علی آ کے دیکھتا ہے قبر میں میری ملکیت میں جو آیا ہے حلالی آیا ہے یا حرامی آیا ہے. اور سائیں قبر میں 350 گز سانپ آئے گا. سبحان اللہ, سانپ تو ان کو کاٹے جنہوں نے علی علی نہیں کیا تھا. بس ازاداروں میں کافی ٹائم پڑ گیا, لیکن صرف 2 جملے مصائب کے تبرکن کہوں گا. محرم قریب ہے, نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں, یہ تو پہلی سے 10 محرم, ہم جوتی نہیں پہنتے, ننگے پاؤں جلوسوں میں مجلسوں میں جاتے ہیں. تمہیں پتہ ہے یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سنت ہے رضا بادشاہ کی. ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے, ادھر سے مومن نے دیکھا مولا کے سر پہ امامہ نہیں, پیروں میں نالین نہیں. مومن دوڑتا ہوا آیا اور کہا مولا آپ اور بغیر نالین کے, یا میرے مولا نے رو کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا مومن وہ دیکھ محرم کا چاند نظر آ گیا. ابھی یہ دن رضا بادشاہ کی شہادت کے چل رہے ہیں نا, 2 جملے صرف کہوں گا بس تبرکن. میں تم سے پوچھتا ہوں کم والی بی بی کہاں جا رہی تھی؟ یہ پکڑ لو, یہاں پہ مصائب سنا جاتا, اسی لیے یہ جملے پڑھ رہا ہوں. میں تم سے پوچھتا ہوں کم والی بی بی کہاں جا رہی تھی؟ چلی کہاں سے تھی؟ مدینے سے. جا کہاں رہی تھی؟ مشہد. روزہ کہاں بنا؟ کم میں. کیوں؟ صرف سنا کہ بھائی مارا گیا. بی بی نہ پھر آگے جا سکی نہ پیچھے جا سکی, صرف سنا بھائی مارا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بی بی آپ کا بڑا مقام ہے, بی بی آپ رضا بادشاہ کی بہن ہے, آپ کا بڑا مقام ہے. آپ نے صرف سنا کہ بھائی مارا گیا, آپ نہ آگے جا سکی نہ پیچھے جا سکی. عزاداروں اس جملے پہ مر نہ جائے عبدالحکیم کا بیٹا کہ سلام ہو میری آقا زادی زینب کے حوصلے پہ, جس نے سنا نہیں تھا 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی, بھائی قتل ہوتا رہا اور قاتل کو منت کرتی رہی, او نہ مار میرے حسین کو, میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم.
ماشاءاللہ ذاکر البیت سعید احمد کھوکھر ٹائم کے حساب سے 10 منٹ صرف مسائل